اور پھر آ کے یہ ٹی وی پہ کر یہ بارڈر کھول دو، اسی جانا ہے، اسی جمعہ پڑھنا ہے. تو میں تو کہہ رہا گورنمنٹ کو کھولیں بارڈر، ان کو بحری جہاز میں ساروں کو بٹھائیں اور میڈیٹرینین سے بھیجیں. جو 41 کلومیٹر کی وہ لائن ہے نا جو اسرائیل کے، جان چھوٹے یار پاکستان ویٹیکن سٹی تو نہیں تسی بڑھا سکتے، تو کم از کم انہوں نے بحری جہاز بھیجو تھے اسرائیل، جا کے جہاد کرو، جاؤ. ٹھیک ہے. اور ان کو ضرورت نہیں، ڈنڈوں کی بھی ضرورت نہیں، انہوں تو نگاہ مار کے جہاد کرنا ہے. یہ تو ہماری ضرورت ہے کہ جدید اسلحہ ہونا چاہیے. یہ تو قائل ہی نہیں اسلحے کے، یہ تو کہتے ہیں نگاہ مار کے بھی ہو سکتا ہے. تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں اسلحے کی بھی. جائیں. روس، یوکرائن، اسرائیل، فلسطین، کیا یہ ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ تو کئی دفعہ پہلے بھی اس طرح ہو چکا ہے. ہم چونکہ اس ایرا میں ان ساری چیزوں کو میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں. دیکھیں صدام حسین کی جب جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت بھی تیسری ورلڈ وار تو بنا دی تھی ساروں نے، عربیوں نے بھی، اجمیوں نے بھی. اور اس کے بعد جب افغانستان کی وار شروع ہوئی پھر تیسری عالمی جنگ انہوں نے بنا دی تھی. اس سے بہت پہلے 67 کی جب جنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد 73 کی جنگ جو عرب ملکوں کی ورسز اسرائیل کے، اس وقت بھی رشیا نے سارا اسلحہ دیا تھا شام کو بھی اور مصر کو بھی اسرائیل سے لڑنے کا. ادروائز مسلمانوں کی تو کمپیٹنسی نہیں تھی، اور مصر نے 73 میں وہ چھنا ہوا علاقہ واپس لے لیا تھا جو 67 میں ان سے چھن گیا تھا. وہ کس طرح واپس لیا تھا؟ وہ مطلب نہ تو بغداد شریف والوں نے اسلحہ دیا تھا نہ اجمیر شریف والوں نے، وہ روس شریف ہی کام آیا تھا، ایک کمیونسٹ ملک، انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا. اور آج بھی رشیا جو ہے اس کی اپنی گیم ہے. جو یوکرین میں وہ جنگ لڑ رہا ہے نا، ہم تو اس جنگ کو غلط سمجھتے ہیں. آج کے اس ماڈرن دور میں کوئی ملک انویژن کر کے کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. خان صاحب اس وقت پھونک چڑھائی ہوئی تھی لوگوں نے، خان صاحب جو ہے وہ رشیا کی حمایت کر رہے تھے، میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا یہ غلط ہے. وہی ہوا 3 دن بعد ہمارے جو اس وقت کے آرمی چیف تھے انہوں نے سیدھا کہہ دیا کہ انویژن ہے یہ. اچھا، پھر خان صاحب جب نکالے گئے تو خان صاحب کو ضرورت پڑ گئی یورپ اور امریکہ کی. جب اس صحافی نے انٹرویو لیا، اس نے کہا آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ خان صاحب جو سارا حقیقت ٹی وی اور فلانے ٹمکاڑے ٹی ویوں سے اور سوشل میڈیا سے ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی رشیا کے زمانے میں، ہوا نکل گئی. خان صاحب نے کہا بالکل رشیا نے غلط کیا ہے. اب ہم وہ یوٹیوبرز جو خان صاحب کو پھونک چڑھاتے تھے ان سے پوچھیں گے یار پہلے تم لوگ کیا کرتے رہو؟ اس کا مطلب انجینئر صاحب کی رائے پہلے ٹھیک تھی، خان کو بعد میں سمجھ آئی. خان نے کنڈیم کیا ویڈیو کے اندر کہ یہ رشیا نے غلط کیا. اب رشیا چونکہ پوری دنیا میں گالیاں کھا رہا تھا، اسے تو موقع مل گیا. رشیا کو کوئی مسلمانوں سے ہمدردی نہیں ہے. رشیا کو یہ موقع مل گیا کہ امریکہ تو مجھے گالیاں دے رہا تھا نا، اور یوکرین کو تو اسلحہ دے رہا تھا، دیکھ پھر میں اب جو ہے نا مسلمانوں کو اٹھاؤں گا. یہ پوری پالیٹکس ہو رہی ہے، اس کا نہ اسلام سے کوئی لینا دینا ہے. ٹھیک ہے. جو چائنا یا رشیا سپورٹ کر رہا ہے، ہاں حماس جو کچھ کر رہی ہے وہ اپنی خالصتاً اسلام کے لیے کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ان کی ایکٹیویٹی سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے یا کوئی ایگری کر سکتا ہے، وہ ہر بندے کا رائٹ ہے. لیکن یہ جو دوسرے ملک بیچ میں ٹپکے ہیں نا، ان سب کے اپنے مفادات ہیں. سعودی عرب نے بھی جب دیکھا نا کہ چائنا بھی تھوڑا حوصلہ دے رہا ہے اور رشیا بھی اور امریکہ بھی آج کل بیک فٹ پہ ہے، ظاہر ہے ادھر والے ملک کی اکانومی بڑھ گئی ہے. اب چائنا تو اس وقت دنیا میں لیڈ کر رہا ہے، تو انہوں نے بھی ہمت دکھائی. مجھے بتائیں ان عربیوں نے کبھی ہمت دکھائی ہے امریکہ کے مقابلے پہ؟ صدام حسین کے ساتھ جو کچھ کیا امریکہ نے، اس کے بعد جو کچھ افغانستان میں ہوا، ان لوگوں کی تو جرت ہی نہیں بول جائیں. آج یہ جو امریکہ کے وزیر کو پوری رات بٹھائی رکھا ہے محمد بن سلمان نے، لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑی کر دی ہے. نہیں، بس یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پلڑا ادھر بھاری ہے. آج رشیا چائنا پیچھے ہٹ جائے تو ان مسلمانوں کو بنانوں کے اگلے دن آپ بیان دیکھیں بالکل 180 ڈگری ہو جائیں گے. اور دوسرا، آپ لوگ میڈیا کے لوگ ہیں، میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ لوگوں نے تو ان تمام سپیکرز کو جو طالبان حکومت کے حق میں بول رہے تھے، اوریہ مقبول جان صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب، باقی سارے لوگ، وہ کہتے تھے خلافت راشدہ قائم ہو گئی ہے. خلافت راشدہ کدھر ہے؟ انہوں نے تو ایک بیان بھی نہیں دیا فلسطین کے حق میں. آپ نے کوئی بیان سنا؟ نہیں، آفیشلی نہیں سنا، کوئی بیان ہی نہیں آ رہا. یا آپ لوگ یہ کہیں گے انہوں نے کوئی وہاں پہ بریگیڈ روانہ کر دیا ہے، ایک ہی دفعہ وہ فتح کر کے بیان جاری کریں گے کہ لیں جی ہم نے خراسان کے جھنڈے گاڑ دیے جا کے فلسطین میں. اچھا، دوسری طرف ہمارے پولیٹیکل لیڈرز، ابھی نواز شریف صاحب کا بیان اب آیا ہے، رات کو بھی انہوں نے دیا، ایک دفعہ نکلنے سے پہلے دیا. کچھ دن وہ بھی خاموش رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ISPR کی ٹویٹس بھی کوئی نہیں آئی ہیں. پھر وہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور اس میں بھی ایک وہی پرانی ایک جو جملے ہیں جی ہم اصولی موقف کی حمایت کرتے ہیں. اور جو مسلم امت کا لیڈر تھا عمران خان، وہ کہہ رہے ہیں مجھے سائیکل دے دو، ہاں وہ کہہ رہے ہیں مجھے دیسی مرغی دو، وہ کہہ رہے جی میرے بندے چھوڑو.
بھائی اندر سے جب وکیل کے ذریعے تم 50 باتیں باہر نکال رہے ہو، ایک یہ بھی نکال دو کہ خان صاحب نے جو ہے مذمت کی ہے اسرائیل کے حملے، کوئی نہیں انہوں نے مذمت کی ہے. تو مطلب کیوں کہ ان کو پتا کہ ابھی میں نے تازہ امریکہ سے حالات ٹھیک کرنے شروع کیے، اگلی دفعہ میں نے حکومت میں آنا ہے تو امریکہ اور اسرائیل کی مجھے ضرورت ہے، تو ابھی میں کوئی ایسا بیان نہ دے دوں کہ جس کے سے مسئلہ ہو جائے گا. اور لوگ ان کی طرف سوائیاں دے رہے ہیں جی اندر بیٹھے ہوئے، اندر سے ہر بات تو باہر نکال رہے ہیں سوائے ایک اس بیان کے. ان سب لوگوں کے اپنے مفادات ہیں جی، چاہے ہمارے حکمران ہیں چاہے عرب ملکوں کے حکمران ہیں. عوام جو ہے نا ان کے دل دھڑکتے ہیں، وہ ہمارے جیسے لوگ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں جو ہم یہی کچھ ہی کر سکتے ہیں ظاہر ہے. یا ہم اپنی فورسز کو ٹیکسز دے سکتے ہیں، لڑنا تو بھائی فوج کا کام ہے، ہم نہیں لڑ سکتے. اچھا یہ جب ہم بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں شاید ہم بزدل ہیں، بزدلی کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ آج کی جنگیں اس طرح نہیں ہوتی. ہاں خالد بن ولید ایک تلوار لے کے آئے ہیں، رومن جنرل بھی ایک تلوار لے کے آئے گا. یہ نہیں ہوگا کہ خالد بن ولید تلوار لے کے اور سامنے والا کلاشنکوف لے کے آ جائے تو آپ ادھر سے 1000 تلوار والے بھی لانچ کر دیں، کیا اینڈ رزلٹ نکلے گا؟ کوئی عقل کو ہاتھ ڈالیں، اس طرح نہیں ہوتا دنیا میں، اس طرح جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں. اور پھر لوگوں کو یہ برا لگتا ہے، بھئی اس طرح نہیں ہوتا. اگلے زمانوں میں برابر کا اسلحہ ہوتا تھا، تعداد کم زیادہ ہو سکتی ہے. تعداد میں بھی سن لیں، غزوہ موتا جو جنگ موتا، اس میں مسلمان 3000 تھے اور رومنز 2 لاکھ تھے. تو حضرت خالد بن ولید وہ جنگ انہوں نے جب دیکھا ہم نہیں جیت سکتے، وہ اپنی فوج کو بچا کے واپس مدینہ شریف آ گئے. اس لیے دوبارہ ہم غزوہ تبوک پہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تھے. جنگ کوئی نہیں لڑی ہے، وہ جنگ بس تھوڑی سی جھڑپیں ہوئی ہیں. اس کے بعد جب خالد بن ولید نے دیکھا نا کہ یار یہ تو فوج بہت زیادہ آ گئی، یہاں تو آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سٹوریاں بنا کے سناتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا جی وہ جیت کے آ کے، جنگ نہیں جیت کے ریٹریٹ کر کے آئے تھے. آدھی ہسٹری بتاتے ہیں، اس طرح نہیں ہوا تھا. وہ ریٹریٹ کیا تھا تو پھر نبی علیہ السلام غزوہ تبوک میں 30,000 کا لشکر لے کے گئے. ہاں اس وقت بھی رومن امپائر بھاگ گئی تھی کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. علی بھائی میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اس کی آپ ذرا بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہود کا پورے عرب کے اوپر قبضہ ہوگا، اس کے بعد پھر مسلمان فائٹ بیک کریں گے. واللہ عالم جی، ہمیں تو نہیں پتا مستقبل کے حالات، تو آئیڈیا نہیں کہ کیا ہو. باقی پریکٹیکلی تو قبضہ تو ان کا ہے، انٹلیکچوئل قبضہ تو ہے، ان کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. باقی یہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا ہمیں اس کی تفصیلات نہیں بتائی گئی. ہمیں اجمالاً بتایا گیا کہ الٹیمیٹلی جو فائنل جنگیں ہونی ہیں وہ شام کی سرزمین میں ہونی ہے، لیکن وہ کب ہونی ہے اس کا نہیں پتا. آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں، شام کے جو فضائل کے بارے میں حدیثیں ہیں آج انہوں نے جو دریافت کی ہیں نا، یہ وہ حدیثیں ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں دریافت کر کے اپنے آپ کو حق پہ اور حضرت علی کو باطل پہ ڈکلیئر کیا ہوا تھا. یعنی یہ حدیثیں 1400 سال سے مسلمان اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں. وہ کہتے تھے اہل شام کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا، وہ اس زمانے میں یعنی اپنے حق میں یوز کر رہے تھے، یہ آج یوز کر رہے ہیں. ابھی پتہ نہیں قیامت کہاں آنے والی ہے. اور پریکٹیکلی اس وقت تو شام تو شیعہ کے پاس ہے، سنیوں کی تو ویسے ہی آواز نکل جائے گی. اور وہ شیعہ بھی عام نہیں ہے، وہ تو نصیریہ ٹائپ شیعہ ہیں، علی اللہ کہنے والے. تو پھر شام حق پہ چھوڑ دیں، بس یہ ان لوگوں کو نہیں آئیڈیا چیزوں کا. علی بھائی کچھ علماء دین کہہ رہے تھے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ 40 سال پہلے قیامت سے صوبہ سندھ تباہ ہو جائے گا. اور ایک اور جگہ پہ وہ ایک ڈبیٹ چل رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ 15ویں صدی کے بعد صدی کو نہیں ہے، اور یہ 1444 ہجری کو چل رہا ہے اور 75 تک تو ملیا میٹ. ان کے جو پرانے بزرگ ہیں نا وہ کہتے تھے 1000 سال امت چلے گی، تو آج 1445 ہجری ہے. پہلے تو ان بزرگوں کے اوپر لعنت بھیجے نا جو جھوٹ بول کے امت کو کہتے رہے. 450 سال تو ویسے ہی اوپر ہو چکے رہ گئے. ان کے ساتھ ہمارے آنے والے اسٹوڈنٹ لانتے ہیں ان کے اوپر بھیجیں گے کہ تسی بھی جھوٹے ہی نکلے. ٹھیک ہے، اس طرح کی کوئی اسیسمنٹ کر سکتا ہے؟ قرآن میں تو ہے کہ قیامت کا نبی علیہ السلام کو نہیں دیا گیا، صرف نشانیاں بتائی گئی ہیں. اچھا احمد بریلوی صاحب نے امام مہدی کا جو سن ہے وہ 1837 ہجری نکالا ہوا ہے. 1837 ہجری یعنی 400 سال تو ابھی احمد بریلوی کے پڑے ہوئے ہیں پورے ہونے والے. تو یہ کوئی بابے ایک جگہ پہ متفق ہی نہیں، سب کے اپنی یہ تخمینے ہیں، کوئی اس طریقے سے نہیں ہے معاملات. اور باقی قیامت کی جو یہ نشانیاں بتاتے ہیں وہ ساری پاکستان میں پوری ہو رہی ہیں. یورپ اور امریکہ میں تو زندگی سکون سے گزر رہی ہے. یہ سارے مسئلے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی اگر اکانومی درست ہو جائے تو قیامت کی ساری نشانیاں ختم ہو جائیں گی، لوگ کہیں گے جنت ہی ہے. تو یہ غریب لوگوں کا آخری سہارا یہی ہے کہ قیامت کی نشانی ہے. یہ سیم باتیں اس وقت بھی تھیں جب حضرت حسین ابن علی کے ساتھ اتنا ظلم ہوا نا،
تو اس زمانے کے لوگوں نے کہا کہ قیامت کی نشانی ہے اولاد رسول کو ذبح کر دیا, اس سے بڑی کیا قیامت ہوگی. تو یہ ہمارے لیم ایکسکیوزز ہیں, صرف اپنی ڈیوٹی سے بھاگنے کے لیے, اپنی کمزوریوں کو اس طریقے سے پردہ ڈالنے کے لیے. مجھے بتائیں, ایک ہی پاکستان کا ٹکڑا ہے بنگلہ دیش, ادھر کی قیامت کی نشانی تو کوئی پوری نہیں ہو رہی ہے, اس کی اکانومی تو اوپر جا رہی ہے, ہم دن بدن نیچے جا رہے ہیں. دیکھنے والی بات ہے نا. تو وہاں تو قیامت کی نشانی کوئی نہیں پوری ہوئی ہے. تو یہ ہماری کمزوری ہے جن کو ہم قیامت کی نشانیاں, اور پھر جو وہ وائزین ہیں جو فیول دیتے ہیں ان حکمرانوں کو, یہ کہہ کے او جی جس طرح کی عوام ہوگی اس طرح کا حکمران آ جائے گا, اللہ سے توبہ کریں, گناہوں کی معافی مانگیں, یہ ہمیں یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو بنگلہ دیش والوں نے توبہ کر لی ہوئی ہے اللہ سے, جو ان کی اکانومی اوپر چلی گئی ہے. کیا یو کے اور امریکہ میں جو ہے وہ بدکاری ختم ہو گئی ہے جو وہ ان کی اکانومی اوپر جا رہی ہے؟ بھائی اللہ نے دنیا کو ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, ایفرٹ پٹ کریں گے تو رزلٹ بھی نکلیں گے. اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز کو روحانی پہلو کے ساتھ جوڑ کے تو اور اپنی غلطیوں کو پیچھے ڈال دیں اور اپنے سارے معاملات ٹھیک کر رہے ہیں. ان میں سے آج تک کسی مولوی نے کہا کہ اللہ پہ چھوڑ دیں, ہمارے مدرسوں کا خرچہ اللہ خود پورا کریں گے, ہمیں کوئی چندہ نہ دے. میں تو نہیں آج تک سنا کسی کو. ابھی فلسطین ہوا ہے تو سارے اپنی اپنی وہ لے کے تو کاسے نکل آئے ہیں, نیچے جو اکاؤنٹ نمبر اور اپنے موبائل نمبر ڈسپلے کرا رہے ہیں کہ جی آپ لوگ تو فلسطین جا نہیں سکتے تو ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں. اللہ کے بندو نہ دو انہوں پیسے, ہو خدا دا نہ جے رام نہ کریو, وہ تو وڑن نہیں دے رہے کسی نو. اور وہ غزہ میں جتنی آبادی ہے نا 20 لاکھ, مصریوں نے جتنے ٹرک وہاں مصر کے مسلم عوام نے کھڑے کر دیے نا, وہ آندہ ان کے سالہ سال کے لیے خوراک کافی ہے. ادھر سے کوئی بھیجنے کی ضرورت نہیں, نہ دیو انہوں نے اپنی گڑیاں نمیاں خرید لینی ہے. اللہ کو ڈرو خدا دا نہ جائے, نہ رام سور کھواؤ انہوں نے, اللہ دی راہ جتھے غریبیں ونڈو. میں تو صحیح کہہ رہا ہوں, 20 ٹرک کو انہوں نے بڑی مشکل سے گزرنے دی ہیں. اس جناب وہاں لائن لگی ہوئی ہے, اس کوالٹی کا کھانا. عربی تو اتنے فیاض ہیں, عربیوں نے وہاں اتنا کھانا پورا کر دیا, ادھر سے کوئی نہیں جانا, نہ کسی نے ان کو جا کے دینا ہے, انہوں نے نیڑے نہیں کسی لگن دینا. اور پھر آ کے یہ ٹی وی پہ کر بارڈر کھول دو, اسی جانا ہے, ایسی جمعہ پڑھنا ہے. تو میں تو کہہ رہا گورنمنٹ کو کھولیں بارڈر, ان کو بحری جہاز میں ساروں کو بٹھائیں اور میڈیٹرینین سے بھیجیں. جو 41 کلومیٹر کی وہ لائن ہے نا جو اسرائیل کے, جان چھوٹے یار پاکستان ویٹیکن سٹی تو نہیں تسی بنا سکتے, تو کم از کم انہوں نے بحری جہاز بھیجو تھے اسرائیل, جا کے جہاد کرو, جاؤ, ٹھیک ہے. اور ان کو ضرورت نہیں, ڈنڈوں کی بھی ضرورت نہیں, انہوں تو نگاہ مار کے جہاد کرنا ہے. یہ تو ہماری ضرورت ہے کہ جدید اسلحہ ہونا چاہیے, یہ تو قائل ہی نہیں اسلحے کے, یہ تو کہتے ہیں نگاہ مار کے بھی ہو سکتا ہے. تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں اسلحے کی بھی, جائیں. ابھی تک نگاہ لگی نہیں ہے علی بھائی, ابھی تک نگاہ لگی نہیں ہے. ہم غربت میں ہیں, مہنگائی ہمارے یہاں, بے روزگاری ہمارے یہاں. بھائی ان کی نگاہ لگے نہ لگے, اسرائیل کی نگاہ انہوں نے پہ جانی جی. ایک F-35 انہوں نے بھیجنا ہے, سارے بزرگوں کو جنت ہی پہنچا دینا انہوں نے, اتو بمباری کر کے. علی بھائی ایک اور چیز کے اوپر رہنمائی کیجیے گا. ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ میں کوئی مولوی کوکو کولا کی بوتل پھینک رہا ہے, کوئی مرنڈا پھینک رہا ہے, آج کا میکڈونلڈ کا بائیکاٹ چلا ہوا ہے. تو یہ لگتا ہے کہ یہ صحیح طریقہ ہے. پہلے تو سب سے یہ اسمارٹ فون اپنے زمین پہ پٹکے نا, وہ تو کوئی نہیں پٹک رہا, وہ ان کی ضرورت ہے, وہ ان کے چندوں کا ذریعہ ہے, اس کے بغیر یہ سٹارٹ نہیں ہوتے. تو ان کا سارا اسلام جو ہے وہ میکڈونلڈ میں, KFC میں, کوکو کولا میں گھس گیا. اسمارٹ فون کیوں نہیں توڑتے یہ اپنے؟ جب یہ مفتی توڑے میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا, کیونکہ پھر یہ ایک نمبر ہوں گے نا. چند چیدہ یعنی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. یہ تو میں نے الزامی بات کی ہے, میرے نزدیک تو کسی پروڈکٹ کا کوئی بائیکاٹ بنتا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہماری روزی روٹی ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. مجھے بتائیں یہاں کوکو کولا یا پیپسی یا یہ باقی چیزیں جو ہے, یہاں کوئی غیر مسلم تو آگے جاب نہیں کر رہے. الٹیمیٹلی اگر ان کو نفع پہنچ رہا ہے میرے بھائی, وہ تو دنیا میں آپ کوئی بھی کام کریں, آپ جو مسجد کے لیے چندہ بھی اکٹھا کرتے ہیں نا, اس کا بھی الٹیمیٹ فائدہ اسرائیل کو ہوتا ہے. دنیا کی اکانومی کو وہ رول کر رہے ہیں. جو باہر سے ڈالر بیچتے ہیں آپ کی مدرسوں کو چلانے کے لیے, اس کا الٹیمیٹ فائدہ بھی اسرائیل کو ہوتا ہے. دنیا میں کہیں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں سے اسرائیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, یہودیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس طرح دنیا میں معاملات نہیں چل سکتے, یہ ساری جذباتی ڈاکٹرن ہے. تو آندہ جو بھی بائی کارڈ کی بات کرے سکے, میرے سامنے موبائل رکھ ادھر, اٹ میں آپ مارا گا اور ویڈیو بنا کے انجینئر منہ توڑا گا میں. اے دیکھ آئی فون 14 میں رکھے, اے پنن لگاؤں میں. یہ آئی فون جو ہے امریکہ کا نا,
اور اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ امریکہ نے دیا ہوا ہے. ہر سال $40 ارب اسلحے کی مد میں گفٹ کے طور پر اسرائیل کو امریکہ دیتا ہے, اور ابھی $100 ارب انہوں نے اور منظور کر دیے ہیں. آئی فون کتنے مولویوں نے پنے نے امریکہ کے نا, انہوں نے اپنے پنجنے نے, میرا خیال تو بس وہ اس طرح ہی ہے, سب جذباتی باتیں ہیں. علی بھائی تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہونا ہے یا باتیں ہیں؟ نہیں, وہ کریں گے, ظاہر ہے پیچھے نہیں ہٹیں گے, آج نہیں تو کل انہوں نے کرنا ہے. اور یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش والا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس وقت جب وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے, نبیوں کی نافرمانی کرنے کے سبب ان کا ہیکل سلیمانی برباد کروا دیا کافروں کے ہاتھ. دوسری دفعہ, پہلی دفعہ جو ہے وہ نیبوکیڈ نظر نے کیا, دوسری دفعہ ٹائٹس نے کیا, اور ایک وہ ویلنگ وال جس کے سامنے وہ گریا کرتے ہیں, دیواریں گریا, وہ ہے. تو تیسری دفعہ بھی انہوں نے تعمیر کرنا ہے, کریں گے وہ. علی بھائی مسجد اقصی جو ہے یہ ہمارا پہلا قبلہ کہا جاتا ہے, از اٹ ٹرو؟ غلط ہے, یہ قبلہ اوسط ہے. ہمارا پہلا قبلہ جو ہے وہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ پہلا گھر سورہ ال عمران میں جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ بیت اللہ ہے جو بکہ کے اندر ہے. یہ بکہ اور مکہ دونوں ایک ہی پروننسیشن ہے. بکہ کا لفظ تورات میں موجود ہے, عرب کے لوگ بھی اسے بکہ سے جانتے تھے, مکہ اور بکہ. جس طرح آپ کے پڑوسی ملک میں بامبے بھی ہے, ممبئی بھی ہے, میم اور با دونوں کے ساتھ. تو یہ بکہ کے اندر ہے, یہ پہلا گھر یہی تھا. اس کے بعد کچھ عرصہ کے لیے بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس کو مقرر کیا گیا, اور نبی علیہ السلام نے 17 مہینے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جب مدینہ شریف کے. پھر نبی علیہ السلام نے دوبارہ جب دعا کی تو وہ قبلہ واپس آ گیا, ابراہیمی قبلہ. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ قبلہ اس لیے چینج کیا تاکہ اہل کتاب کوئی تمہارے اوپر حجت قائم نہ کرے, کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ حضرت ابراہیم کا قبلہ خانہ کعبہ تھا. تو ابراہیم علیہ السلام پہلے ہیں, یہودوں نے سارا بعد میں ہے. یہودی اور نصرانی تو ان کی اولاد ہے نا. تو قرآن کہہ رہا ہے پہلا گھر جو ہے خانہ کعبہ ہے, اس کے بعد بیت المقدس ہے, پھر خانہ کعبہ ہوا. تو یہ ہمارا قبلہ اول بھی کعبہ ہے, قبلہ آخر بھی کعبہ ہے, درمیانی قبلہ وہ ہے. علی بھائی آخری سوال ہے, صرف اس میرا خیال ہے آپ سے بہتر کوئی جواب دے نہیں سکتا. ایک تو علماء کرام اپنی عزت کھو رہے ہیں, جو ایک علماء کا وقار, تعظیم اور تکریم ہوتی تھی وہ, اور دوسرا یہ مسلمانوں پر زوال آخر کیوں آیا؟ مسلمانوں پہ زوال آنے کی وجہ وہی ہے جو ڈاکٹر اقبال نے بیان کی ہے جواب شکوہ میں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا, اس قرآن کی وجہ سے ہی قوموں کو پستی کا شکار کرے گا. تو امت کی وجہ جو ہے خاری کاٹنے کی, وہ قرآن و سنت کو چھوڑنا ہے, نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑنا ہے. رہ گئے علماء. علماء نے اپنی عزت اس لیے کھو دی ہے کہ علماء نے غداری کی اپنے دین کے ساتھ. جس دین سے وہ کھا رہے تھے نا, وہ دین انہوں نے سکھایا نہیں. تو پریکٹیکلی اب اس وقت میری شکل میں ایک آزمائش ان کے اوپر مسلط ہو گئی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں انجینئر کہاں سے آ گیا؟ بھئی وہ انجینئر نہ آتا, کوئی اور انجینئر آ جانا تھا. تمہارے ساتھ تو یہ ہونا تھا جو تم نے دین کے ساتھ غداری کی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ وہ پورا کرنا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. قرب قیامت سے پہلے ایک دفعہ دین دوبارہ غالب ہونا ہے. اس کے لیے ضروری تھا کہ مولویوں نے جو فرقے بنائے ہوئے ہیں بزرگوں کے ناموں کے اوپر, یہ ختم ہو کے لوگ رسول اللہ کے ساتھ جڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس میں ایک تھوڑی سی خدمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے پلیٹ فارم سے بھی دی. الحمدللہ.